بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، علمی معجزات کے ضمن میں ہماری یہ گفتگو جاری تھی کہ قرآن اور سنت نے 1400 سال پہلے ان چیزوں کو حرام کیا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، جسمانی اعتبار سے، مادی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی۔ ایسی باتوں کی طرف 1400 سال پہلے وحی الہی میں اشارات اور صراحتیں کی گئی، جس کی تحقیق آج کے ترقی یافتہ اور سائنسی دور میں ہو سکی۔ چنانچہ اس ضمن میں بعض نصوص کو پیش کیا گیا تھا، جیسے سورہ مائدہ کی یہ مشہور آیت، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یقیناً شراب، جوا، آستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں، لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ یہ شراب اور جوا جو ہے یہ شیطان کے منشا کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی المیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ شراب اور جوا ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ تم کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکتا ہے، غافل بناتا ہے، روکتا ہے۔ فہل انتم منتہون، تو کیا تم اس سے باز آ جانے والے ہو؟ اس آیت کو پچھلے درس میں پیش کر کے اس کی بعض ہدایات پر گفتگو کی گئی، کچھ تفصیلی روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور ہر نشہ آور چیز شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر شراب سے متعلق بیچنے والے، خریدنے والے، نچوڑنے والے، نچوڑوانے والے، اٹھانے والے، پلانے والے، جس کے لیے لے جایا جائے، ایسے 10 لوگوں کو پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور بھی دیگر متعدد احادیث موجود ہیں۔ شراب پینے پر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے سزائیں دی گئی۔ یہ اہل علم کے یہاں اختلاف ہے کہ اسے حد مانا جائے یا تعزیر مانا جائے۔ 40 کوڑے، 80 کوڑے، یہ سزائیں موجود ہیں، روایتوں سے ملتا ہے۔ یہاں ہم علمی اعجاز پر گفتگو کرتے ہوئے آگے کی کچھ عبارت کو پر نظر ڈالتے ہیں۔ صاحب کتاب روح الدین الاسلامی کہتے ہیں کہ شراب جو ہے اس کا اساسی جوہری، جو اس کی روح ہے، اس کا قوام ہے، جز ہے، تو اس کا اساسی مادہ الکوہل یا کحول کا لفظ استعمال کیا۔ الکوہل ہے، مختلف کمیات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ شراب کو جیسی بنانا ہو اور اس کی مختلف قسمیں جو ہے ترتیب دی جاتی ہے، اس میں بنیادی طور سے الکوہل کی مختلف مقدار کا استعمال کیا جاتا ہے، شامل کیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَهَذِهِ الْمَادَّةُ تُوجَدُ بِنِسْبَةٍ خَفِيفَةٍ فِي جِسْمِ الْإِنسان۔ یہ جو الکوہلائک مادہ ہے، قدرتی طور پر انسان کے جسم میں ہلکی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ یہ شکر کے مادوں کے ہضم میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر جو ہمارے جسم میں یہ الکوہل پایا جاتا ہے، یا اس کی اساس پائی جاتی ہے، جوہر، وہ انسانی جسم کے لیے اتنی مقدار میں مفید ہے جو ہاضمے میں، خاص طور سے شکر کے مادوں کو ہضم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جسم کے اندر موجود اس الکوہل کے طبی فوائد لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن بظاہر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی معمولی سی مقدار جو قدرتی طور سے انسان کے جسم میں پائی جاتی ہے،
اتنی ہی مقدار میں جب یہ جسم کے اندر ہو تب یہ فائدے مند ہوگی. ہاں اس کے فائدے گویا اسی بات پر منحصر ہیں کہ وہ اس خفیف اور ہلکی معمولی سی مقدار سے زیادہ نہ ہو، تب تک وہ فائدے مند ہے. اگر اس کی مقدار میں کچھ اضافہ ہو جائے، جو ہلکی پھلکی قدرتی مقدار پائی جاتی ہے، اس میں کچھ زیادتی کی جائے تو یہ بہت سارے نقصانات کو جنم دیتا ہے. الکوہل والا مادہ بہت سارے نقصانات پیدا کرتا ہے، خاص طور سے جب یہ لمبی مدت تک اسے اختیار کیا جائے. اسی لیے بعض حدیث میں خمر کے ساتھ ساتھ ادمان کا لفظ بھی آیا ہے، یعنی جو عادی شرابی ہو. کیا ہے المدمن کا لفظ ہے، جو عادی شرابی ہو. اور عام طور سے یہ نشے کی لت ایسی ہوتی ہے کہ ایک آدمی اگر اسے کبھی کبھار سوچ کر شروع بھی کرتا ہے، پیتا ہے، تو عموماً اس کی لت سی لگ جاتی ہے اور عادت سی پڑ جاتی ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ جب لمبی مدت تک اسے استعمال کیا جائے تو یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اعصاب اور گردوں میں جو ہے اعصاب اور گردوں میں مزمن قسم کا یعنی دائمی قسم کا اور خطرناک قسم کا التہاب پیدا کرتا ہے، سوزش اور جلن. اسی طریقے سے وتصلباً فی الشرائین، خون کو پہنچانے والی جو رگیں ہیں، نسیں، شریان جسے کہتے ہیں، اس کی جمع شرائین. شریانوں میں ایک قسم کی سختی پیدا ہوتی ہے. وتحجراً فی الکبد، اور جگر کے اندر کبد کے اندر ایک قسم کی تنگی اور سختی پیدا ہوتی ہے. وضعفاً فی القلب، اور دل میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ سب چیزیں ظاہر سی بات ہے کہ بعد کی سائنسی تحقیقات کے بعد معلوم ہو رہی ہیں کہ الکوہل کا استعمال اگر ضرورت سے زیادہ جو قدرتی طور سے انسان کے جسم میں ہوتی ہے اس سے زیادہ ہو، اور خاص طور سے اگر یہ استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ ہو، تو اس کے چند ان نقصانات کا ذکر کیا. ان میں سے ہر ایک، جیسے دل میں کمزوری کا پیدا ہونا، شریانوں کا سخت ہونا، اعصاب، پٹھوں اور گردوں میں جو ہے مزمن قسم کے التہاب، سوزش کا پیدا ہونا، ان میں سے ایک ایک چیز کا جو ذکر ہو رہا ہے یہ بہت سارے دوسرے ذیلی اور جانبی تکالیف اور امراض کا سبب بنتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہاں ایک سوال، رب سائل یقول، ہو سکتا ہے کہ کچھ کہنے والے، اعتراض کرنے والے یہ اعتراض اور سوال اٹھائیں، اور اٹھایا جاتا ہے کہ لما لا یؤخذ منہ مقدار بسیط، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ اس کی تھوڑی مقدار استعمال کی جا سکے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دائمی طور سے اس کا استعمال کرنا نقصان دہ ہے تو کبھی کبھار پی لینے میں کیا حرج ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شراب کی زیادہ مقدار یا الکوہل کی زیادہ مقدار انسان کے لیے ضرر رساں ہے تو تھوڑی مقدار میں، معمولی مقدار میں اس کا استعمال کیوں نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے اس کا علمی یا تحقیقی عقلی جواب دیا کہ ان الکحول یختلف من ان اغلب المواد فی انه حتی بالمقادیر البسیطہ یحدث ضعفا فی قوت الارادہ والحکم. کہہ رہے ہیں کہ کحول، الکوہل کی جتنی قسمیں ہیں وہ اکثر و بیشتر مادوں سے اس کا معاملہ جدا اور الگ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی معمولی مقدار بھی، زیادہ مقدار کی ہم نے بات کی، لیکن اس کی معمولی مقدار بھی انسان کے قوت ارادہ اور فیصلہ کرنے کی خود اعتمادی یا قوت ارادہ پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے اندر کمزوری پیدا کرتی ہے. اور اس کے ذریعے سے نفسیاتی انفعالات، تاثرات یہ بہت زیادہ اور گنا در گنا بڑھتے جاتے ہیں. اگر آپ نے کم مقدار میں بھی شراب کا استعمال کیا، الکوہل کا، تو اس کی وجہ سے نفسیاتی طور سے کمزوری، قوت ارادہ اور فیصلے میں کمزوری کا لاحق ہونا یقینی اور ناگزیر ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہذا هو الخطر، اور یہی تو خطرناک ہے، یہی خطرہ ہے. اس لیے کہ جب ایک آدمی جب ایک آدمی کوئی دوسرا شخص بن گیا، آپ عقل و شعور کے ساتھ صحیح سلامت اچھی حالت میں، نارمل حالت میں ہیں، اب تھوڑی سی شراب لے لی تو اب آپ کی شخصیت بدل گئی، کیونکہ آپ کا ذہن اور دماغ
قوت فیصلہ، قوت ارادہ، نفسیاتی مزاج اور فیصلے کی قوت میں تبدیلی آ گئی. اس لیے کہ اب جب آپ نے تھوڑی مقدار بھی شراب کا استعمال کیا، کسی انسان نے کیا، تو اس کی شخصیت تبدیل ہو گئی، ذہنی طور سے اس کا اپنی نارمل شخصیت کی طرح کنٹرول نہیں رہا. چنانچہ اس کا ارادہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اب اس کا حقیقی قدرتی طور سے جو اس کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اب وہ اس کا اپنا ارادہ نہیں رہا. جو اس سے پہلے کے درس میں گزری بات کہ ایک آدمی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، صحیح سالم جب ہوتا ہے، نشے کی حالت سے ہٹ کر ہوش و حواس میں، تو بہت سارے کام وہ اپنی عقل اور شعور کی بنیاد پر نہیں کرتا. اس کی عقل اس کو ان کاموں کو کرنے سے روکتی ہے، وہ چاہے کلام اور زبان کی شکل میں ہو یا عملیات اور حرکات و سکنات کے اعتبار سے ہو. ہاں، گالی گلوچ نہیں کرتا، اپنے آپ کو روکتا ہے، کسی پر غصہ بھی آیا تو غصے کا اظہار ویسا نہیں کرتا. ہاں، اگر نشے کی حالت ہو چاہے وہ معمولی مقدار میں، تو اب اس کی طبعی طور سے عقل جو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے اور اس عقل کی بنیاد پر اپنے کردار، اپنی باتوں، اپنے زبان اور الفاظ پر ایک قسم کا کنٹرول ہوتا ہے. تھوڑی سی مقدار میں شراب لینے سے بھی یہ کنٹرول ختم ہو گیا، اب شخصیت تبدیل ہو گئی. ہاں، چنانچہ اب اس کا اپنا ارادہ، اب جو ارادہ کر رہا ہے، جو عمل کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، اس پر پوری طریقے سے اسے قابو اور کنٹرول حاصل نہیں ہے. چنانچہ نشے کی حالت میں، چاہے وہ تھوڑی مقدار کے شراب کی وجہ سے ہی کیوں نہ آ رہا، نشے کی حالت میں انسان کا ارادہ اس کا حقیقی اور طبعی ارادہ نہیں رہ جاتا. اور ومع علمه بضرر الزیادہ ای من الخمر فی حالته الاعتیادیہ لا یقوی علی منع نفسه، کہہ رہے ہیں کہ اور اس بات کو جاننے کے باوجود کہ اگر ہم شراب کی زیادہ مقدار کا استعمال کریں گے، ہاں، جو ہمارے معمول کی اور عادت کے اعتبار سے ایک چلن چلا آ رہا ہے، ہماری اتنی پینے کی عادت ہے، اگر ہم اس سے زیادہ پیئیں گے تو بہک جائیں گے. یہ جاننے کے باوجود ہاں، انسان عام طور سے جب تھوڑا سا نشہ بھی کرتا ہے تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا. اب وہ کنٹرول چھوڑ دیتا ہے اور اس کے ذہن و دماغ پر یہ فکر غالب ہوتی ہے کہ سرور اور لذت، مستی جو حاصل ہو رہی ہے نشے کی، وہ تھوڑی جب حاصل ہوئی ہے تو اور پیا جائے اور استعمال کیا جائے. عام حالات میں ٹھیک ٹھاک رہنے کی صورت میں جب وہ یہ سوچتا ہے کہ تھوڑی مقدار میں نقصان کم ہے یا نہیں ہے تو تھوڑا سا پی لوں گا اور اپنے آپ کو روک لوں گا، لیکن تھوڑی شراب یا الکوہل استعمال کرنے کے بعد اب اس کا اپنے آپ پر کنٹرول ختم ہو گیا. چنانچہ وہ معمول کی یا کم مقدار پر اکتفا نہیں کرتا، صبر نہیں کر پاتا، کیونکہ اب اسے اپنے آپ پر کنٹرول ہی نہیں رہا، اپنے قوت فیصلہ اس کی بدل گئی، ارادے پر، اعتماد پر اس کے کمزوری آ گئی. وہو تحت تاثیر البسیط منہ، جبکہ وہ معمولی شراب کے زیر اثر ہوتا ہے. تھوڑی شراب کے زیر اثر ہونے پر زیادہ شراب کی خواہش کو روک نہیں پاتا اور مزید نقصان کی طرف جاتا ہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ وقد يحدث الشيء البسيط منه حرکت و انتعاش، کبھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان تھوڑی مقدار میں جو شراب استعمال کرتا ہے تو اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سستی کے بعد چستی آ گئی، اس کے اندر کچھ جوش اور چستی پیدا ہوئی. ولیکن ضعف الارادہ یجعل الشخص عبدا لعادۃ شرب الخمر، لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ ارادے کی کمزوری انسان کو شراب پینے کی عادت کا غلام بنا دیتی ہے، اس کا غلام اور جو ہے عادی بنا دیتی ہے. یہ عبارت جو انہوں نے نقل کی الاسلام و طب، اسلام اور طب کے نامی کتاب کے حوالے سے نقل کی ہے. یہاں ضمناً میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ثابت شدہ ہے کہ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام. یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی معجزہ شریعت اسلامیہ کا، اور ساتھ ہی ساتھ علمی اور سائنسی معجزہ بھی، کہ جس چیز کی کثیر مقدار زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. یہ جو توجیہ کر رہے ہیں کہ تھوڑی مقدار میں شراب پینے سے انسان اپنے آپ پر کنٹرول کھو دیتا ہے اور مزید پی سکتا ہے. مزید دوسرا پہلو یہ کہ تھوڑی مقدار میں پینے پر یہ جو تصور کیا جاتا ہے کہ نقصان نہیں ہوتا، فائدہ ہی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے کہ تھوڑی مقدار کے بھی اپنے نقصانات موجود ہیں. انسان کی قوت ارادہ اور اس کے فیصلے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے، اور عموماً
وہ مزید نشہ استعمال کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور اس سے اپنے آپ کو عام حالات کے مقابلے میں روکنے کی صلاحیت اس کے اندر کمزور سے کمزور تر ہو جاتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ اور بار بار کا تجربہ ہے کہ جو لوگ یہ سوچ کر کہ ہم ایک شراب، ایک گھونٹ یا ایک پیالہ اور جام استعمال کریں گے، ہاں ایک دو پیگ لگا کر اکتفا کر لیں گے، جب وہ ایک دو پیگ لگا لیتے ہیں تو اسی پر نہیں رک پاتے بلکہ اس سے زیادہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور جو شخص اس دروازے کو کھلا رکھتا ہے تو وہ مختلف حالات میں زیادہ شراب پینے کی طرف مائل ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے اس کے اندر یہ چیز جڑ پکڑتے پکڑتے عادت بن جاتی ہے۔ اب اسے ایسا بھی لگنے لگتا ہے کہ میں چونکہ عادی ہو گیا ہوں، اس لیے اگر کچھ زیادہ مقدار بھی استعمال کر لوں تو میری شخصیت پر، صحت پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حکمتیں بیان کی گئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے کے اندر وہ ساری باتیں سمٹ گئی ہیں۔ کیا یہ علمی معجزہ نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس چیز کی کثیر مقدار، زیادہ مقدار نشہ لائے، اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام۔ یہاں میں اشارتاً ان فقہی مذاہب کی بھی تردید کرنا چاہوں گا، جیسا کہ حنفی مسلک کی بعض کتابوں میں ہے کہ انگور اور کھجور کی شراب کے علاوہ یا ان شرابوں کے بارے میں وہ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ اگر یہ شراب جو ہے اگر 10 گھونٹ پینے پر نشہ آتا ہے اور 9 گھونٹ پینے پر نشہ نہیں آتا، مستی نہیں آتی، انسان بہک نہیں رہا ہے، تو 9 گھونٹ پینا جائز ہے اور 10واں گھونٹ پینا ناجائز ہے۔ اب جو شخص 9 گھونٹ کا استعمال کر رہا ہے، ان کی جو عقلی توجیہ ہے، مشاہدات اور تجربات ہیں، ابھی حدیث کو نہ بھی دیکھیں تو عقلی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے بھی، تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک آدمی 10 گھونٹ پہ نشہ لانے والے مادے کا 9 گھونٹ تک استعمال کرے تو کیا وہ یہ کنٹرول رکھے گا کہ 10واں گھونٹ استعمال نہ کرے؟ اولاً یہ بات غیر عقلی اور ان پریکٹیکل ہے، غیر عملی بھی ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل واضح اور صاف ہے۔ آپ کے فرمان کے بعد کسی فقہی موشگافی نقطہ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ آپ نے کہا کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ لائے، ہاں اب فرض کیجئے کہ 100 گھونٹ پینے سے کسی کا نشہ آ رہا ہے تو اس کا بھی 9 گھونٹ اور 10 گھونٹ پینا، 1 گھونٹ 2 گھونٹ پینا جائز نہیں ہے اس حدیث کے فرمان کے مطابق۔ ہاں کتنی جو ہے عقل اور سائنس، تجربات اور مشاہدات جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ حدیث ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے اسلام دین فطرت ہے۔ آگے یہ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، وَإِنَّ تَأْثِيرَ الْخَمْرِ يَبْدَأُ بِمُجَرَّدِ وُصُولِ 10 گرامات من الکحول إِلَى الدم للشخص البالغ۔ کہا ایک بالغ شخص کے جسم کے اندر اگر صرف 10 گرام الکوہل کا مادہ داخل ہو جائے، ہاں تو صرف 10 گرام کی مقدار انسان کے اندر نشہ لانا شروع کر دیتی ہے۔ اب 10 گرام الکوہل کتنی شراب میں ہوتی ہے آپ غور کیجئے۔ سائنسی تحقیق کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، تجربات کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ علمی اور سائنسی نتائج ہیں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ کہا ایک انسان کے جسم میں اگر 10 گرام الکوہل خارجی طور سے جاتا ہے تو اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف 10 گرام کی مقدار اسے نشے اور مستی میں مبتلا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کہہ رہے کہ وَهَذَا الْقَدْرُ يُوجَدُ فِي كَأْسٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الْوِسْكِي أَوِ الْكُونْيَاک۔ کہہ رہے کہ یہ وسکی کے ایک جام، آج کل کی اصطلاح میں جو لوگ کہتے ہیں وہ انگریزی لفظ ہے غالباً، ایک پیگ وسکی شراب کا ایک جام ہو، یا اب کونیاک جو انہوں نے کہا کسی شراب کا نام ہے یا کوئی مادے کا نام ہے، ہاں کونین یا کچھ اور، تو کونیاک کا ایک پیالہ، ایک جام اتنی مقدار کا حامل ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی وسکی کا ایک پیالہ استعمال کر رہا ہے، ایک جام استعمال کر رہا ہے، تو اس کے اندر 10 گرام الکوہل کی یہ مقدار جو انسان کے جسم کے اندر پہنچتے ہی اسے نشے اور مستی میں جو ہے ڈال دیتی ہے یا اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے، یہ ایک جام میں موجود ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ وقد لا يصل الشخص الى درجة السکر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اتنی مقدار میں لینے کے بعد، شراب کو استعمال کرنے کے بعد آدمی پوری طریقے سے نشے، مدہوشی یا مستی کے درجے کو نہیں پہنچتا، لیکن ہر حال میں جو شخص تھوڑی مقدار میں بھی شراب اگر استعمال کر رہا ہے تو ہر حال میں اس شخص کے جسم اور عقل پر
اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. یہ کوئی ہوائی بات، غیر عقلی یا غیر تجرباتی بات نہیں ہے، بالکل واضح طور سے، جس کا آج میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا جسے یہ بیان کر رہے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار بھی، اتنی مقدار بھی اگر استعمال کی جائے. ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بعض لوگ شراب کے ایک گلاس، ایک جام، 2 جام پینے کے بعد بھی بالکل نارمل دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ٹھاک دکھائی دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ ایسا دکھائی دیتا ہے بظاہر، لیکن جسمانی اعتبار سے شراب کا استعمال کرنے والا چاہے ہلکی اور معمولی مقدار میں استعمال کر رہا ہو، اس کے جسم اور عقل پر، اس شخصیت کی حالت پر، جسمانی اور عقلی حالت پر اس کا اثر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اثر یقینی طور سے مرتب ہوتا ہے. چنانچہ اس حالت میں اگر کوئی شخص تھوڑی مقدار کی نشے کی حالت میں ہو، تھوڑی مقدار کی شراب پی کر، اس حالت میں اگر اس کا تجزیہ کیا جائے، تحقیق کی جائے، تو ہم پائیں گے کہ اس کے ادراک اور اس کے اندازے عقلی اور فطری جو عمل کرنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ عملی طور سے تبدیل ہو چکی ہے. ایک نارمل حالت میں وہ جیسا تھا سوچنے سمجھنے میں، کام کرنے کے سلسلے میں، اور نشے کی حالت میں اس کے اندر دونوں میں تبدیلی آ گئی ہے. فہو مثلا کہہ رہے ہیں تو وہ مثال کے طور پر اگر اذا کتبہ علی الآلۃ الکاتبہ، اگر آلہ کاتبہ جس کو ہم ٹائپ رائٹر کہتے ہیں، اس مشین پر جس پر تحریر کی جاتی ہے، اب آج کمپیوٹر ہے، اس وقت یہ ان کے ہاں سامنے عام طور سے یہی چیزیں رائج تھی. اگر وہ جو ہے ٹائپ رائٹر پر کوئی تحریر ٹائپ کر رہا ہے، زادت اخطاؤہ عن المعتاد، تو معمول سے کے برخلاف اس تھوڑے ہلکے نشے کی حالت میں بھی اس کی غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں. عام حالات کے مقابلے میں اگر وہ ہلکے پھلکے نشے کو بھی لے رہا ہے اور دیکھنے میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی نشہ، مستی اور بہکاؤ کا اثر نہیں ہے، تب بھی وہ اپنے کاموں میں عام حالات کے مقابلے میں زیادہ غلطی کرے گا. کہہ رہے ہیں وَإِذَا قَادَ سَيَّارَةً، اور اگر وہ کسی گاڑی کو چلائے گا، ڈرائیونگ کرتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ تو وہ جو ہے ٹریفک کے اصولوں کی، راستوں کی گزرنے کے جو اصول اور ضابطے ہیں، ضوابط مرور کے جو ضوابط ہیں، ان کی کما حقہ جو ہے پابندی نہیں کر پاتا، اس میں ضرور غلطیاں کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ سروے رپورٹوں سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 100 میں سے 13 جو راستوں پہ ٹریفک کے یا حادثات ہوتے ہیں، ٹریفک حادثات جو ہوتے ہیں، 100 میں سے 13 اس میں اس کا سبب جو ہے وہ نشہ اور شراب ہوتی ہے. یہ بہت پرانا ان کا جو ہے تجزیہ ہے، سالوں پہلے کا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے شرح بڑھ چکی ہوگی. آگے ہم بڑھتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ والجرعۃ الواحدہ من الخمر تحدث شیئا من الارتفاع فی ضغط الدم. کہہ رہے ہیں کہ ایک گھونٹ شراب کا ایک گھونٹ جو ہے انسان کے دوران خون میں، خون کے دباؤ میں اضافہ کر دیتی ہے، یعنی اس کے پریشر کو کسی نہ کسی درجے میں بڑھا دیتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلا خون کا دباؤ یا پریشر کی زیادتی، اس کا صرف اس چیز کا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن کبھی کبھی یہ نقصان گنا در گنا ہو جاتا ہے. یہ ایک نقصان پر غور کیجئے کہ شراب پینے سے انسان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، خون کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے، اس کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ اکیلے عام حالات میں نقصان ہوتا ہے، لیکن جب انسان کے اندر بذات خود ہائی پریشر کا مرض موجود ہو، ایک انسان ہائی بلڈ پریشر کا مثال کے طور پہ مریض ہو، تو اب شراب پینے کا نقصان اور زیادہ دو چند ہو جاتا ہے. پھر اذا کانت کمیت الخمر وافرہ کانت کافیہ. کہہ رہے ہیں کہ جب نشے کی کمیت بہت زیادہ ہو تو وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ انسان کے درجہ حرارت میں، پریشر میں ہیجان کی کیفیت پیدا کر دے. ہیجان یہاں اس درجے میں ہیجان اور جوش پیدا کر سکتی ہے جس سے کہ انسان کے دماغ کی رگ پھٹ سکتی ہے. اور یہ واقعات، حادثات عام طور سے نشے کے عادی لوگوں میں سنائی دیتے رہتے ہیں. خبریں اور تجزیات، رپورٹیں آتی رہتی ہے کہ فلاں شخص کا کہ دماغ کی رگ پھٹ گئی اور اس کی موت واقع ہو گئی. ایسا عام طور سے نشے کے عادی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو تجربہ ہے اور سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ شراب پینے کے بعد انسان کا دوران خون بڑھ جاتا ہے.
پہلے سے اگر وہ پریشر کا مریض ہے یا اس کا بعض حالات میں پریشر کو اگر وہ جھیل نہیں پاتا تو یہ اتنے درجے میں اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے کہ اس کی دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں اور وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے بے سبب شلل. شلل یعنی لنج پن، اس شراب کی وجہ سے شلل پیدا ہو جاتا ہے. شلل یعنی لنج پن، جس کو ہم کہیں گے فالج زدہ کیفیت. تو لنج پن یا بیکار ہو جانا جسم کا، اس کے سبب سے یہ ہوتا ہے معاملہ نتیجہ. قد ینجو منہ الشخص جزئیا او لا ینجو کلیتا، جس سے انسان کبھی کبھی، میں نے کہا مر جاتا ہے، کبھی کبھی جزئی طور سے انسان بچتا ہے اور کبھی کلی طور سے نہیں بچتا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بستر پکڑ لیا، اب اس کو پوری طبی نگرانی میں رکھ کر اس کا علاج معالجہ کیا جائے تو سانسیں چلتی ہیں، یا کچھ کام، کچھ اعضاء و جوارح کام کرتے ہیں، باقی جو ہے یا تو شلل اور فالج کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کو اب کام کرنے کی یعنی اس کے اندر سکت اور طاقت نہیں رہ جاتی. کبھی کبھی پورے طور سے وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ جس شخص کا خون کا دباؤ، بلڈ پریشر یہ اونچا ہے، اس کے لیے زندگی کے حالات میں سکون سے سکون اختیار کرنا ضروری ہے. ایک آدمی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو اس کو ڈاکٹرز منع کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایسے کام نہ کریں جس میں دوڑ بھاگ ہو، سرگرمی ہو، آپ کے جسم کو زیادہ ایکزرشن ہو. نہیں، آپ کے جسم کو سکون اور آرام دیا جائے اور آہستہ آہستہ کوئی کام کیا جائے تاکہ پریشر کنٹرول میں رہے، اپنے حد سے آگے نہ بڑھے. اس لیے کہ ہیجان لأن ای ہیجان یزید فی رزق، کوئی بھی ہیجان، کوئی بھی جو ہے انسان کے لیے جو ہیجانی کیفیت ہے پریشر والوں کو، اسی لیے ایسی خبریں بھی سنانے سے گریز کیا جاتا ہے جس سے ان کو ٹینشن ہو. تو کوئی بھی ٹینشن، ہیجان اور جوش پیدا کرنے والی کیفیت جو ہے وہ اس کے دباؤ میں، پریشر میں اضافہ کرتی ہے، جو کبھی کبھی اس کے شریان کے پھاڑ دینے کا، خون کی رگوں کو پھاڑ دینے کا، اس پہ دھماکہ یا پھٹن کا سبب بن جاتی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اور نشہ والسکران لا يمكنه ان يثبت عواطفه، کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے جو نشے کی حالت والا آدمی ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھتا. نشے کی حالت میں جو شخص ہے وہ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، صبر نہیں کر پاتا. اب جیسے ہی اس نے کوئی بری خبر سنی اور یا کوئی ہیجانی کیفیت اس کے سامنے آئی، کوئی حادثہ آیا، تو وہ اس طرح سے ٹینشن لیتا ہے کہ اس کا پریشر اچانک انتہائی درجہ بڑھتا ہے اور ایسے میں اس کی رگوں میں پھٹن کا حادثہ ہو سکتا ہے. اور خاص طور سے اس کے لیے اپنے آپ پر اس نرمی اور آہستگی کو اختیار کرنا اس کے کنٹرول میں، قابو میں نہیں رہ جاتا. یعنی وہ اپنے آپ پر ایسا کنٹرول نہیں رکھتا جو عام انسان اپنے آپ پر دھیان دیتا ہے کہ میں پریشر کا مریض ہوں تو مجھے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا چاہیے. نشے کی حالت میں یہ آدمی اس کا خیال نہیں رکھ پاتا اور کنٹرول نہیں رکھ پاتا. یہاں ضمناً میں ایک اور بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا یہاں ذکر تو نہیں ہے، بعض دوسرے علماء نے یا محققین نے بیان کیا کہ شراب کے نشے میں یا نشے کے استعمال کی وجہ سے جب انسان کو مستی، ذہنی کنٹرول نہیں ہوتا، جو ہم نے پڑھا کہ اس کو دماغی طور سے اس کا پورا کنسنٹریشن نہیں رہتا کسی چیز پر، غلطیاں بڑھ جاتی ہے. اور دوسری چیز ہم نے پڑھی ہے، دونوں کو ملائیے، کہ دوران خون تیز ہو جاتا ہے. ان دونوں کے ملنے کی وجہ سے ایک فائدہ بعض لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک مرد عورت سے جب ملاقات کرتا ہے، جنسی ملاپ کرتا ہے وظیفہ جنس ادا کرنے کے لیے، یعنی ہم بستری کرتا ہے، تو ایک طرف دوران خون میں اضافہ، دوسری طرف ذہنی کنٹرول میں کمی. یہ دونوں چیزیں مل کر ایسا نتیجہ شروع میں باور کراتی ہیں کہ مرد اور عورت کا جو ملنے کا قدرتی دورانیہ ہوتا ہے، جس کو ہم ٹائمنگ کہہ لیں، وقت ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو گیا. اطباء کا کہنا یہ ہے کہ آدمی اگر شوہر اپنی بیوی سے ملنے کے وقت اپنا ذہن اور دماغ زیادہ مرکوز کرتا ہے، زیادہ جوش و جذبہ اس پر صرف کرتا ہے، تو اس کا دورانیہ کم ہو جاتا ہے، مجامعت کا ٹائم کم ہو جاتا ہے. اس کے برخلاف اگر اس کا ذہن مختلف طرف بٹا رہے یا نارمل حالت میں رہے تو اس کا وقت بڑھ جاتا ہے. اب نشے کی حالت میں ذہنی کنسنٹریشن، جذبہ اور جوش بہکتا ہے، پورا کا پورا اس طرح اس کیفیت میں نہیں ہوتا ایک طرف. دوسری طرف جب دوران خون نشے کے زیر اثر دوران خون تیز ہوتا ہے
تو اس کے جو سیکس آرگن ہیں، ہاں وہ ہم بستری کرنے والے جو اعضاء ہیں، اس میں وہ خون کے دباؤ اور پریشر کی زیادتی کی وجہ سے دیر تک تناؤ ہوتا ہے. ہاں تناؤ یا استادگی کا جو معاملہ ہے وہ جڑا ہوا ہے خون کے دوران سے. اس حالت میں دوران خون بڑھ جاتا ہے. تو اب جب نشے کی حالت میں ہے تو دوران خون زیادہ ہو رہا ہے، تیز ہو رہا ہے، اس لیے استادگی اور تناؤ ہے. ذہنی کنسنٹریشن کے اندر کمی ہے، اس لیے آدمی کو یہ لگتا ہے، اور شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ نارمل حالات کے مقابلے میں اس حالت میں یہ دورانیہ بڑھ جاتا ہے. میں اس کا تذکرہ ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں کہ اس بنیاد پر ہمارے یہاں نئے شادی شدہ جوڑے، نوجوان طبقہ جو ہے اندھا ہو کر اس کے خطرناک نتائج کو نہ جان کر اپنی لا علمی کی بنیاد پر آج کے ماحول میں ہم یہ بہت سنتے ہیں اور لوگ بتاتے ہیں، میڈیکل اسٹورز والے اور حکیم حضرات، اطباء حضرات، کہ نئی نسل کے نئے طبقہ کے لوگ جو ہیں وہ ایسی دواؤں کا بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں جو ان کے وقت میں ٹائمنگ میں اضافہ کریں. اور مغربی دنیا میں اس کے لیے نشے کا استعمال بہت عام اور کامن ہے. ہاں انہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کرنے سے بظاہر ان کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے، لیکن اس کے بیسیوں نقصانات ہیں. دو موٹے نقصان کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو پوری کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ ایک بہت سالوں پہلے ایک سروے رپورٹ آئی تھی یورپ کی اور خاص طور سے برطانیہ کی، جو BBC لندن پر نشر بھی ہوئی تھی، بعض اخبارات میں چھپی تھی، کہ نشے کے استعمال کی وجہ سے ابتدائی نوجوانی کی عمر میں اہل مغرب اور برطانیہ کے لوگوں کی وہ رپورٹ تھی، وہ جنسی اعتبار سے زیادہ عادی ہوتے ہیں، مرد عورت ایک دوسرے کو استعمال کرنے میں، جس میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ابتدا میں زیادہ تلذذ ہو رہا ہے، زیادہ وقت لگ رہا ہے. لیکن انہوں نے بتایا کہ ایک سروے رپورٹ کے مطابق 40 سال کی عمر کے بعد وہاں کی آبادی کی اکثریت جو مردوں کی ہے وہ جزوی یا کلی قسم کی نامردی کا شکار ہو گئی. جزوی یا کلی نامردی کا شکار ہو جاتی ہے. شروع میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں زیادہ. اس کو ایک ڈاکٹر صاحب نے بطور مثال سمجھانے کے لیے کہا کہ اگر کوئی ایک مشین ہے جو 100 کی رفتار سے چلنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے، اگر آپ اس کو خارجی طور سے کوئی چیز دے کر 100 سے زیادہ 120 اور 125 کی رفتار سے چلائیں گے اس مشین کو، تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی. کہا یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو قدرتی طور سے جو صلاحیتیں عطا کی ہیں، ہم اس کا نارمل اور قدرتی طور سے جو استعمال کریں گے تو یہ ٹھیک ٹھاک اور اپنی پوری عمر تک چلتا رہے گا. لیکن اگر اسے زائد قوت اور دوائیں دے کر، یہ مسکنات، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے اگر ہم اس کو زیادہ استعمال کرنا چاہیں گے تو وہی 100 کی مشین کو آپ 125 کی رفتار سے بھگا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عمر کم ہو جائے گی. تو اہل مغرب میں یہ نامردی کا ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے نشے کے استعمال کے نتیجے میں. آگے دوسرے نقصانات اور دوسری بیماریاں ابھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ الگ ہیں، یہ جنسی اعتبار سے. دوسرا نقصان فریق ثانی کے ساتھ ہوتا ہے کہ ابتداً قدرتی طور سے ایک لڑکی اپنے شوہر سے جو قدرتی وقت کا مطالبہ کرتی ہے، جب اس سے زائد وقت ملتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی بھی یہ عادت بن جاتی ہے کہ وہ لمبا وقت چاہتی ہے اس کے جسم کی باڈی کی قدرتی طور سے. اب جب نشے کا استعمال کیے بغیر یہ مرد اس کے ساتھ ملاقات کرتا ہے تو اس کی تشفی نہیں ہوتی، سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، نتیجے میں اس کے کردار کے خراب ہونے کا بھرپور چانس ہوتا ہے. اور مغرب میں ہم اس قسم کے نتائج دیکھ رہے ہیں. پھر اس سے کیا کیا قباحتیں، برائیاں، فحاشیاں جنم لیتی ہیں وہ آج کا مغرب کا سماج ہمیں بتا رہا ہے. رشتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، محرم رشتہ داروں کا لحاظ نہیں. ایک خبر پرانی ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے، خبر دے رہی ہے، یہ اخبار میں خبر چھپی کہ خوش ہو جاؤ، تم بیک وقت باپ بھی بن رہے ہو اور بھائی بھی بن رہے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. اب یعنی میں قباحت اور عریانیت اور فحاشی کی انتہا کا گویا ایک نمونہ میں نے پیش کیا. آگے ہم اس مضمون کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ شراب جو ہے تحدث عند غیر المتعود علیہا احتقانا فی المعدہ. کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی شراب کا عادی نہیں ہوتا، وہ غیر عادی آدمی اگر شراب پیتا ہے تو ایسے آدمی کے معدے کے اندر احتقان یعنی پیشاب کا رک جانا یا خون کا جمع ہونا، یہ نقصان بھی پیدا کرتا ہے. اور اس سے کبھی کبھی انسان کو غثیان یعنی مدہوشی، بے ہوشی طاری ہوتی ہے یا پھر قے آتی ہے. اور جب
یہ گھونٹ یا مقدار شراب کی زیادہ ہو تو معدے میں التہاب، السر، جلن اور سوزش کی بیماری کو پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ غذاؤں کو ہضم کرنے میں بھی دقت اور دشواری پیدا ہوتی ہے۔ اب جب غذا کی ہاضمے کی کیفیت بگڑ جائے گی تو انسان کے اندر کمزوری کا بڑھنا، تیزی سے بڑھنا، اور دوسری بیماریوں کا جو ضروری اجزاء ہیں صحت کے لیے جب جسم جذب نہیں کر پا رہا ہے غذا کی قلت کی وجہ سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ نقصان در نقصان جو ہے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ بعض اطباء کا یہ خیال ہے کہ شراب اگر وہ بہت ہی کم مقدار میں لی جائے فَهِيَ ضَارَةٌ بِالْخَمِيرَاتِ فِي طُولِ الْقَنَاةِ الْهَضْمِيَّةِ، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر بہت ہی کم مقدار میں بھی شراب کا استعمال کیا جائے تو انسان کے جسم کے اندر جو ہاضمے کے پورا قنات اور چینل ہے، سسٹم ہے، گلے سے لے کر آنتوں تک ہاضمے کا جو پورا سسٹم ہے، اس میں جو خمیرات یا رطوبتیں اور غدودوں سے نکلنے والی وہ مادے جو انسان کے ہاضمے کے لیے مددگار ہوتی ہیں، وہ پورے ان سارے معاملات ان غدودوں کو اور ان رطوبات کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو کہ انسان کے لیے، جبکہ انسان کے لیے یہ خمیرے اور یہ رطوبتیں بہت ضروری ہیں تاکہ انسان کے جسم کے اندر ہاضمے کی رفتار قدرتی انداز میں انجام پائے۔ قدرتی طور سے جسم کے اندر غذاؤں کے ہاضمے کا جو نظام ہے، نظام انہضام، اس کو قائم اور برقرار رکھنے کے لیے یہ خمیرات یا یہ رطوبتیں بہت ضروری ہیں۔ اگر تھوڑی مقدار بھی شراب لی جائے تو ان رطوبتوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے شراب کا بڑا وراثی اعتبار سے بھی نقصان ہے۔ یہاں 2-3 مختصر سے نقصان باقی ہیں۔ ہمارے آج کے درس کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم اگلا درس جو کچھ دوسرے امور پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اس سے پہلے یہ شراب سے متعلق 2-3 باتیں اور بھی اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔